پروفیسر پوچھا گیا ہے کہ کوئی ایسا آسان عمل بتائیں جس پر کاربند رہتے ہوئے ہم اپنی اصل منزل یعنی قرب خداوند کو فراموش نہ کریں اور یہ سلسلہ تا دم مرگ قائم رہے. اور اسی کے ساتھ ایک ریلیٹڈ کویسچن ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ عنایت کر دیں جو یہاں موجود ہر شخص کے لیے مؤثر. ایکچولی دیکھو جی، میں 2-4 وظائف کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتا، اس لیے کہ عصر دجال ہے، ذہانت مفقود ہیں ہمیں خدا کے. تو ایک بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان عقل مند نہیں ہے جو اللہ کو اس کا وعدہ نہیں یاد کراتا. اللہ کے پاس بہت عقل ہے، ٹوٹیلٹی ہے، تو کم از کم آپ کو بھی تھوڑا بہت چالاک ہونا چاہیے. اگر آپ کی ذہانت حضرت عمر فاروق سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا اصول زندگی کیا ہے، فرمایا ہم دھوکہ نہیں دیتے مگر دھوکے کی ہر قسم جانتے ہیں. تو یہ تو اصول ہے کہ مسلمان کو اتنا عقل مند تو ہونا چاہیے کہ شیطان کو کہیں ڈاج دینے کے قابل ہو جائے. ساری زندگی اس سے ڈاج کھاتے گزرتے ہیں. تو میں سمجھوں کہ اللہ نے قرآن حکیم میں ایک بات بڑی وضاحت سے لکھی ہے، وَقَاتَبَ عَلَىٰ نَفْسِ رَحْمَةً، کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی تخلیقات پر رحم کروں. اگر اس کا یہ فیصلہ اور لکھ دیا کہ میں ہر حال میں اپنے بندوں پر رحم کروں، میں لکھ دیا ہے، تو میں آج کے دور میں یہ حق رکھتا ہوں کہ اسے یاد کروں. حضرت آپ نے لکھ رکھا ہوا تو بھولیے گا نہیں مجھ پہ رحم فرمائیے. تو یہ ایک اصول ہے کہ آپ اللہ کو کم از کم تھوڑا بہت جو ہمیں کہتا ہے یہ یاد رکھنا ہو تو آپ بھی تھوڑی بہت بات سے یاد کراتے ہو کہ حضور آپ نے کتاب میں لکھ دیا ہے کہ آپ ہم پہ رحم فرمائیں گے، تو ضرور رحم فرمائیے، یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم. یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو صبح شام دوپہر ہر جگہ. اس لیے ویسے 2-4 چیزیں بڑی کام آنے والی ہیں، وہ میں صرف آپ کو جیسے فرمایا ساری زندگی گزرنے کے بعد ہم قبر تک پہنچتے ہیں، وہاں پر ہم نے ایک بات کا جواب دینا ہے. تو چونکہ جو جواب دینا ہے نا وہ بڑا سادہ سا، اگر دہراتے چلو زندگی میں، چلو 100 دفعہ 200 دفعہ، تو اسی لیے یہ حدیث بھی ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. تو اگر ہم افضل الذکر کو ساتھ لیتے چلیں، اپنے کانٹیکٹ کو یاد کراتے چلیں، تو امید ہے کہ منزل تو بالکل ہی سادہ اور آسان ہو جائے گی. ایک بات اور ہے، جیسے حضرت کعب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا کیا پڑھتے، انہوں نے بہت سے وظائف گنوائے، تو فرمایا کہ درود پڑھا کرو. تو فرمایا یا رسول اللہ میں 1/3 پڑھا کروں، فرمایا اور پڑھا کروں. کہا یا رسول اللہ میں آدھا پڑھ لیا کروں، فرمایا اور پڑھا کروں. فرمایا یا رسول اللہ میں درود ہی نہ پڑھا کروں، فرمایا کفایت کرے گا، فرمایا کفایت کرے گا. تو درود ایک ایسی تصویر ہے جو صبح دوپہر شام رات ہر وقت آپ پڑھ سکتے ہو. اور مجھ پر سے آپ کے سوال کا بوجھ بھی ہٹ جاتا ہے کہ درود ایک ایسی تصویر ہے کہ جو آپ جتنی مرضی پڑھو آپ پڑھ سکتے ہو. مگر باقی کے بہت سارے لوگوں میں بہت سارے پہلے سے ان بلٹ خیالات ایسے ہوتے ہیں جو انہیں تسبیحات کے بارے میں کنفیوز کر دیتے ہیں اور وہ نیچرلی کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. ہر تسبیح اپنے اندر ایک پیٹرن رکھتی ہے، ایک نام ہے. فار ایگزامپل میں کہوں کہ میں اس میں سلام پڑھنے کو دیتا ہوں، آپ پوچھیں کیوں پڑھنے کو دیتے ہو، میں کہتا ہوں کہ اینگزائٹی بڑھ گئی، کیونکہ یہ اس میں پروردگار جو ہے انگزائٹی کو ہلکا کرتا ہے، توڑتا ہے، اسے صفر کرتا ہے. یہ پروردگار کا وہ اسم ہے جو تمام پیغمبروں پہ جس کا نزول ہوا، جیسے فرما سلام علی الیاسین، سلام علی ابراہیم. یہ وہ اسم ہے جو بھڑکتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم پر نازل فرما گیا، نارن کونی بردن و سلام علی ابراہیم. بھئی اس آگ سے اگر نارے نمرود ٹھنڈی ہو سکتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں بے چینی اور جو ابتلا کی آگ ہے یہ بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے. تو نارملی اس میں سلام اور مومن جو ہے یہ میں آج کے زمانے کی وجہ سے ڈپریشن اور انگزائٹی کے لیے قریباً ہر بندے ہوئے تو یا رحمان یا رحیم یا کریم جیسے اللہ کے رحم کے لیے دی جاتی ہے،
اس کے علاوہ خدا نے کچھ نام خود سجیسٹ کیے ہوئے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. یہ سب میرے اچھے نام ہیں. اللہ خود کہتا ہے یہ سب میرے اچھے نام ہیں. له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض. زمین و آسمانوں میں سبھی ناموں کی تسبیح کرتے. تم کہہ لو میرے کیا حق ہے. وهو العزیز الحکیم. جاتے جاتے دو اور نام جاتے تو اور نام وهو العزیز الحکیم. تو یہ وہ اسماء گرامی ہیں پروردگار عالم کے کہ جو تمام کے تمام اگر مجھے توالت لیکچر کا اندیشہ نہ ہوتا تو ایک ایک قسم کے پیچھے جو فوائد آئے ہیں حدیث کے جو معانی آئے ہیں وہ آپ کو سناتا تو you would have enjoyed کہ ایک دفعہ مگر اس میں ایک بات ہے. ادھر ہی تو میں جناب شیخ عبدالقادر جیلانی کے وظائف دیکھ رہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ آخر کیا پڑھتے ہوں گے. کوئی طریقہ کسی کا نظر نہیں آ رہا کہ شیخ کیا پڑھتے ہیں. تو بہت ڈھونڈا کیا باقی کیونکہ اصحاب کے دوسرے جیسے سیدنا صدیق اکبر کا ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے پتہ لگا کہ نعم القادر اللہ کی تلاوت تھی. تو شیخ عبدالقادر جیلانی کے نظر ہی نہیں آتے. ڈھونڈ کے آخر فتح القائم میں ایک جملے میں پتہ لگا کہ اے انسان کو اگر اللہ کے قرب کی سعادت چاہتا ہے تو سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کر. یہ جو میں پڑھی ابھی آپ کے سامنے یہ سورہ حشر کی آخری آیات. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت ابو درداء کی حدیث ہے اس پہ کہ جس نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر ایک دفعہ سورہ حشر کی تلاوت پڑھی تو 70,000 ملائکہ اس کی حفاظت کرتے صبح سے شام تک. اور شام کو پڑھی تو شام سے صبح تک. تو ہر قسم اور ہر چیز کے پیچھے اتنے فوائد ہوتے ہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. آپ کو موکلات کے چکر میں اگر نہ پڑیں یا جنات اور حاضرات کی تذکیرات میں نہ پڑیں تو پھر آپ کو ان اسماء کی ان اذکار کا لطف آئے گا اور انشاءاللہ تعالی العزیز ضرور آئے گا.